خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشنل لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی نامی آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اے بھائیو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ۔ دیکھو، منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے بڑبڑانا یعنی گرمبلنگ، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، 5ویں باب میں مقدس یعقوب نے مسیحی ایمان اور اس کی قدروں کو بیان کیا ہے، اور ہم نے پچھلے اسباق میں دیکھا تھا کہ پہلی 6 آیات میں یعنی 5ویں باب کی پہلی 6 آیات میں مقدس یعقوب نے دولت مندوں کو ایڈریس کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دولت مندوں کو انصاف کرنا ہے۔ اگر خدا نے انہیں دولت دے بھی دی ہے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر وہ دولت کے نشے میں دولت پرست ہو گئے ہیں تو پھر یہ بری بات ہے۔ پھر ان کو مقدس یعقوب نے انتباہ کیا ہے کہ وہ انصاف کریں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم 7ویں اور 8ویں آیات میں دیکھتے ہیں تو مقدس یعقوب نے غریب ایمانداروں کو ایڈریس کیا ہے، کیونکہ غریب ایماندار جو ہیں اس وقت کے دولت مند ایمانداروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور وہ اظہار ثانی میں تھے۔ وہ غیر ضروری عہدے بھی لیتے تھے اور غیر ضروری چیزوں کو توقع بھی کرتے تھے، اور غریب ایمانداروں سے عزت بھی لینا چاہتے تھے، اور اس کے برعکس وہ غریب ایمانداروں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ یعنی ایماندار جو غریب تھے وہ اظہار ثانی کا شکار تھے۔ اور ابتدائی کلیسیا میں یہ جو اقتصادی تقسیم ہے یہ بہت زیادہ تھی، یعنی جو غریب تھے وہ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور جو امیر تھے وہ بہت ہی زیادہ امیر تھے، اور یہ جو خلیج ہے اس قدر زیادہ تھی کہ امیر تو کلیسیاؤں میں انجوائے کرتے اور عہدے لیتے تھے، رتبے لیتے تھے، لیکن غریب ایماندار وہ ہمیشہ کلیسیائی قائدین کی نظر میں بھی اتنے اہم نہیں تھے۔ یہاں غریب ایمانداروں کو مقدس یعقوب نے ایڈریس کیا ہے 7ویں اور 8ویں آیت میں، اور وہاں پر بتایا گیا ہے کہ انہیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ساری مصیبتوں کا حل خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد ہے، جسے ہم آمد ثانی کہتے ہیں، جو کلیسیاؤں کا بنیادی ایمان اور زندہ امید بھی ہے۔ لیکن کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے، اظہار ثانی میں ہوتا ہے، تو بڑبڑانا اور شکایت کرنا ایک فطری عمل ہے، یہ انسانی جبلت ہے۔ اور بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ انسانی فطرت ہے یا جبلت ہے، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ گناہ بھی ہے، کیونکہ ناظرین جو بڑبڑانا ہے اس کا جو ماخوذ ہے، اس کا جو موجد ہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ بڑبڑانا جو ہوتا ہے یہ ناشکرا پن ہے، یعنی شکر گزار زندگی کے متضاد یہ رویہ ہے۔ یا انسان شکر گزار ہوتا ہے یا پھر بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو بڑبڑانا ہے اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میستے نازیتے، میستے نازیتے۔ میستے نازیتے جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ اپنے اندر کسی ایسے رویے کا اظہار کرنا، چاہے وہ آواز میں ہو، چاہے وہ جیسچرز میں ہو، چاہے وہ کیسے بھی ہو، یعنی اپنے اندر ایک نان سیٹسفیکٹری جو فیلنگز ہیں، جو انسان غیر مطمئن ہوتا ہے اور اس کو اظہار کرتا ہے، اور یہ شاید کسی انڈیویجول کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے یا کسی جگہ پر مجموعی طور پر کسی اجتماع میں، اسمبلی میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ میری یہ شکایتیں ہیں۔
سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کنٹینٹڈ نہیں ہوتا، انسان اپنے حال میں خوش نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو ناشکرا پن ہوتا ہے اس کا وہ اظہار کرتا ہے، چاہے وہ دھیمی آواز میں کرے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ پبلکلی کرے۔ یہ غیر مسیحی رویہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہو رہا، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی پوری ہو یا نہ ہو، میری مرضی پوری ہونی چاہیے، اور یہی بات ابلیس چاہتا ہے۔ اور یہ جو بڑبڑانا ہے، پیدائش کی کتاب کے 30 باب کی پہلی 5 آیات میں ابلیس کا رویہ ہے جو وہ ایمانداروں میں انجیکٹ کرتا ہے، اور بڑبڑانا جو ہے یہ بائبل مقدس کے مطابق گناہ ہے۔ ناظرین، یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا انصاف خود کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرا انصاف میں ہی کروں، میرے اوپر خدا کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ بڑبڑانا جو ہے یہ ایسا رویہ ہے جو خدا سے انکار کرنے کے مترادف ہے، اور اس کو بائبل مقدس نے گناہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم گنتی کی کتاب کے 16ویں باب کو دیکھیں تو ان 50 آیات میں قوم بنی اسرائیل کے بڑبڑانے کے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے، اور 49ویں آیت میں دیکھیں کہ بڑبڑانے کے گناہ کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ 14,700 لوگ مر گئے ہیں۔ اگر آپ گنتی کی کتاب کے 21ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ اور خدا کے خلاف شکایت کی ہے، اور خدا نے جلانے والے سانپ بھیج دیے ہیں، اور بہت سے اسرائیلی جو ہے وہ سانپ کے ڈسنے سے کچھ مر گئے اور کچھ بیمار پڑے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے اسرائیلی مر گئے۔ سو ناظرین، بڑبڑانے کا گناہ جو ہے یہ انسان کا منفی رویہ ہے جو خدا کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مقدس پالوس نے پہلے کرنتھیوں 10ویں باب کی 10ویں آیت میں بھی اس رویے کے خلاف کلیسیاؤں کو خبردار کیا ہے۔ پھر مقدس پطرس نے اپنے پہلے خط کے 4 باب کی 9 آیت میں اس کو گناہ قرار دیا ہے اور مسیحیوں کو انتباہ کیا ہے کہ وہ بڑبڑائے نہیں۔ پھر یہودا کی 16ویں آیت میں مقدس یہودا نے بھی اس کو گناہ قرار دیا ہے، اور پھر یہودا کی انجیل کے 6 باب کی 43ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اس کو کنڈم کیا ہے، اور یہ کہا ہے متی کے انجیل کے 7 باب کی 7ویں آیت میں کہ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ سو ناظرین، بڑبڑانا ناشکرا پن ہے، بڑبڑانا خدا کے خلاف خدا بننے کے مترادف ہے، بڑبڑانا ابلیس کی پیروی کرنے کے مترادف ہے، بڑبڑانا ایمانداروں کو زیبا نہیں ہے، بڑبڑانا خدا کے خلاف اپنی مرضی منوانا ہوتا ہے۔ سو ناظرین، آئیے ہم بڑبڑانے کی بجائے ہمیشہ خدا کا شکریہ ادا کریں، ہر حالت میں، چاہے ہم پریشانی میں ہیں چاہے ہم خوش ہیں، جیسے بھی ہیں، ہم بڑبڑانے کی بجائے شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں۔ ناظرین، شکر گزاری جو ہے وہ زمین پر ان تمام تالوں کو کھول دیتی ہے جن سے ہم برکات حاصل کر سکتے ہیں، اور آسمان پر بھی ہمارے تمام خزانے کھل جاتے ہیں اگر ہم شکر گزار ہوتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑبڑانے کے بجائے شکر گزار مسیحی زندگی عطا فرمائے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو نے آج کے ڈیووشن کے وسیلے سے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ہر وقت شکر گزار رہنا ہے، اور یہی مسیحی رویہ ہے۔ بڑبڑانا غیر مسیحی رویہ ہے۔ خداوند، اگر ہم بڑبڑاتے ہیں تو ہمیں معاف فرما، اور ہمیں مسیحی شکر گزار رویہ عطا فرما۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔